بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال کا بہت دردناک، دلسوز اور درد بھرا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کو سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو جائیں گے۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علام و مصائب اور آزمائشوں کا آغاز آپ کے بچپن مبارک میں ہو چکا تھا۔ آپ کی اپنی والدہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے جدائی کا دور انتہائی کرب و آلام کا دور ہے۔ آپ کی اپنی والدہ محترمہ سے محبت کی کمال درجے کی محبت تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت کے وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حجرہ پاک میں تشریف لائے تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے آپ کی خدمت میں شدت مرض کی شکایت پیش کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اشک بار آنکھوں سے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہوئے فرمایا، اے خدیجہ، جنت آپ کی زیارت کی مشتاق ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے موت کی فکر نہیں، میں تو آپ کی صحبت سے مفارقت کی وجہ سے روتی اور حسرت زدہ ہوں۔ یا رسول اللہ، میں اپنی بیٹیوں کی طرف سے آسودہ خاطر ہوں اور ان کے لیے میں نے ہر ایک کا سامان بنا دیا ہے، مگر میری بیٹی فاطمہ کی شادی ابھی باقی ہے۔ اس کی کفالت آپ کو خود فرمانا ہے اور اس کام کو کسی دوسرے پر نہ چھوڑیے گا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو وہاں پر بلا لیا اور ان کا سر مبارک اپنی آغوش رحمت میں لے کر فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مگر جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی والدہ مکرمہ کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تو فریاد کرتی ہوئی اپنی ماں سے لپٹ گئیں اور اپنا چہرہ اقدس ان کے چہرہ انور سے ملنے لگیں کہ نہ کسی شخص نے کبھی اس طرح سے نالہ و فریاد اور آہوزاری کی ہوگی اور نہ ہی اس درد و غم میں کسی نے سوز ہجراں سے بے حد ہو کر اس طرح کا نعرہ غم و علم لگایا ہوگا۔ جب دوستوں کی جدائی صبر کی بنیادوں کو گرا دیتی ہے تو پیچھے رہ جانے والوں کے دل سیاہ اور تاریک ہو جاتے ہیں۔ امام بکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مذکور ہے کہ جب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رحلت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کچھ دیر میرے سامنے تشریف رکھیں تاکہ میں آپ کا آخری دیدار کر لوں اور آپ کے دیدار کے ذوق سے توشہ آخرت تیار کر لوں اور زبان نیاز سے آخری الوداعی باتیں کر لیں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے بیٹھ گئے تو جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی زندگی آپ کی خدمت میں بسر کی ہے اور اب قاصد اجل آنے والا ہے اور میں جا رہی ہوں۔ میں التماس کرتی ہوں کہ قیامت میں مجھے اپنے ساتھ رکھیے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میری بات کرتے ہوئے میری بخشش کی درخواست کیجیے گا۔ علاوہ ازیں اگر میری طرف سے آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ نیز یہ کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میری چھوٹی بیٹی ہے اور بغیر ماں کے رہ جائے گی اور اس پر دست رافت اور نگاہ شفقت رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں ایک بہت بڑی بات کہنا چاہتی ہوں مگر آپ کے سامنے عرض کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ میں وہ بات فاطمہ کو بتا دیتی ہوں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دے گی۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے ان کے سرہانے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اندر آ کر اپنی والدہ محترمہ کے سامنے بیٹھ گئیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے انہیں فرمایا، بیٹی، اپنے والد گرامی کی خدمت میں عرض کر کہ میری ماں کی خواہش ہے کہ آپ اپنی چادر مبارک جو نزول وحی کے وقت زیب بدن فرمایا کرتے ہیں میرے کفن کے لیے عطا فرما دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے مجھ پر رحمت فرمائے۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی والدہ مکرمہ کا پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو چادر مبارک عطا فرما دی اور فرمایا، بیٹی، چادر اپنی ماں کو دکھا دو تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ اسی اثناء میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے آپ اپنی چادر سنبھال لیں۔ خدیجہ نے اپنا سب کچھ ہمارے راستے پر فدا کر دیا ہے، اس لیے اس کا کفن ہمارے ذمہ ہے۔ ہم اسے اپنے کرم کی پوشاک عطا کریں گے اور اس کے لیے جنت سے پاکیزہ ترین کفن بیچتے ہیں۔ اگر یہ روایت صحیح کو پہنچتی ہے تو جنت کا کفن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خصوصیتوں میں سے ہوگا۔ اور اس طرح ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پیاری شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔